سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی معاملہ میں جو گواہ طلب کیے جاتے ہیں وہ گواہ کیوں طلب کیے جاتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ بن ثابت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ خزیمہ، جب تم نے مجھے اس سے جانور خریدتے ہوئے دیکھا نہیں ہے تو پھر تم نے یہ گواہی کیسے دی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ فدق کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ فدق کے معاملہ میں جو دختر رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے گواہ طلب کیے گئے تھے، یہ جو گواہ طلب کرنے والی بات تھی، اس پر ہم الگ سے ایک خصوصی ویڈیو بنائیں گے کہ کیا گواہوں کا طلب کرنا درست عمل تھا یا نہیں تھا۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے گواہوں کا طلب کرنا کیا فقہ اسلامی کی روح سے درست عمل ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کسی بھی معاملہ میں جو گواہ طلب کیے جاتے ہیں وہ گواہ کیوں طلب کیے جاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کسی لین دین میں یا کسی معاملہ میں آپ کو کوئی شک ہو، آپ کو کوئی گمان ہو، یقین حاصل نہ ہو رہا ہو، تو اس شک اور گمان کو دور کرنے کے لیے اور یقین کو حاصل کرنے کے لیے گواہ طلب کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پہلے سے ہی کسی بات پر یقین حاصل ہو، کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، کسی قسم کا کوئی گمان نہ ہو، تو اس معاملہ میں گواہ طلب نہیں کیے جاتے ہیں۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں خزیمہ بن ثابت کا واقعہ ملتا ہے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک جانور خریدا تھا۔ اعرابی کے درمیان اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاملہ طے پا گیا تھا۔ جو اعرابی نے قیمت مانگی تھی، رسول خدا نے اس کو قبول کیا، اور اعرابی نے بھی اس معاملہ پہ حامی بھر لی کہ اس قیمت پہ میں جانور آپ کو دیتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جانور کی جو قیمت تم مانگ رہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں، قیمت میرے گھر پہ پڑی ہے، تم یہیں پہ رکو، میں قیمت لا کے دیتا ہوں اور تم سے یہ جانور وصول کرتا ہوں۔ رسول خدا قیمت لینے تشریف لے گئے، پیچھے سے کچھ لوگ وہاں پہ آ گئے، اعرابی کے ارد گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے اس جانور کی قیمت لگانا شروع کر دی۔ اعرابی نے کہا کہ یہ جانور میں رسول خدا کو بیچ چکا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس قیمت سے زیادہ قیمت تمہیں دیتے ہیں، جو قیمت تم نے رسول خدا کو لگائی ہے اس سے زیادہ قیمت اس جانور کی ہم تمہیں دیتے ہیں، تم یہ جانور ہمیں دے دو۔ اعرابی لالچ میں آ گیا اور زیادہ قیمت پہ ان لوگوں کو وہ جانور بیچ دیا۔ اب جب بیچ دیا، رسول خدا اتنی دیر میں وہ قیمت لے کر آ گئے اور اعرابی سے کہنے لگے کہ اپنی قیمت وصول کرو، جانور مجھے دو۔ اعرابی وہاں پہ مکر گیا، کہنے لگا کہ میں نے کوئی جانور آپ کو نہیں بیچا، آپ نے مجھ سے کوئی جانور نہیں خریدا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ابھی ہمارے درمیان معاملہ طے پایا تھا، میں قیمت لینے کے لیے گھر گیا تھا۔ اعرابی کہنے لگا آپ نے اگر مجھ سے جانور خریدا ہے تو اس پر گواہ پیش کریں۔ اسی اثناء میں خزیمہ بن ثابت وہاں پہنچ گئے، جبکہ خزیمہ بن ثابت وہاں پہلے سے موجود نہیں تھے۔ جب خزیمہ بن ثابت نے سنا کہ اعرابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہ طلب کر رہا ہے، تو خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے تم سے یہ جانور خریدا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ بن ثابت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ خزیمہ، جب تم نے مجھے اس سے جانور خریدتے ہوئے دیکھا نہیں ہے تو پھر تم نے یہ گواہی کیسے دی؟ خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم لوگوں نے آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونے کی تصدیق کر دی، اس کے بعد ہمیں آپ کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جانور آپ نے خریدا ہے تو ہمارے لیے آپ کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ ہی کافی ہے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزیمہ ذو الشہادتین ہے، اگرچہ خزیمہ ایک مرد ہے لیکن اس ایک مرد کی گواہی دو افراد کے برابر ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس رسول نے اپنے ایک صحابی کو دو گواہیوں والا قرار دیا تھا، اس رسول کی دختر نیک اختر سے گواہ طلب کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے کہ جو چیز جس کے قبضہ میں ہوتی ہے
جب آپ کو یقین ہو کہ یہ چیز اس کے قبضہ میں ہے، پھر آپ اسے گواہ طلب نہیں کر سکتے کہ آپ کی یہ چیز ہے، آپ اس کے مالک ہیں، اس پر آپ گواہ پیش کریں۔ اور یہی صورتحال حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر کے سامنے رکھی تھی کہ دیکھو اگر کوئی چیز مسلمانوں کے قبضہ میں ہو اور میں علی یہ دعویٰ کر دوں کہ یہ چیز میری ہے، تو تم مجھ سے گواہ طلب کرو گی یا مسلمانوں سے گواہ طلب کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ یا علی، جب چیز مسلمانوں کے قبضہ میں ہے میں آپ سے گواہ اور دلیل طلب کروں گا، مسلمانوں سے تو طلب نہیں کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فدق 3 سال سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبضہ میں ہے، پھر تم ان سے گواہ کیوں طلب کر رہے؟ جس پر حضرت ابو بکر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔